بلا شبہ پی ٹی آئی کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے پی ٹی آئی کے قانونی معاملات گنجلک سے گنجلک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ عدالتی ریلیف نہ ملنے پر پی ٹی آئی کی مشکلات مزید بڑھیں گی۔ اس وقت بھی اگرچہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے امیدواروں نے مبینہ زور زبردستی بظاہر سراسیمگی کے ماحول میں کاغذات نامزدگی تو جمع کرا دیے، لیکن بلے کے نشان سے محرومی کے بعد کوئی بعید نہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا پڑے۔ ماضی میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد بطور پارٹی سربراہ ان کے فیصلے کالعدم ہو گئے تھے اور سینٹ کے الیکشن میں نون لیگ کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑا تھا، جس کا خمیازہ نون لیگ کو سینٹ کی قانون سازی میں ووٹنگ کے دوران برسوں اٹھانا پڑا۔ اب 8 فروری کے انتخابات میں ملک بھر سے 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ان میں آدھے سے زیادہ ووٹرز کی عمریں 18 سے 35 سال کے درمیان ہیں۔ یہ اعداد و شمار پی ٹی آئی کے امیدواروں کے مستقبل کا سہارا بن سکتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار اگر آزاد حیثیت میں الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو وہ ایوان میں تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار سید، اسلام آباد سے ہمارے نمائندے خصوصی۔ بہت بہت شکریہ وقار صاحب آپ کا۔ وقار صاحب، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے پی ٹی آئی کے الیکشن کالعدم قرار دینے کا، اب شنید یہ ہے کہ پی ٹی آئی کل اسے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے، لیکن مصدقہ کاپی اس فیصلے کی الیکشن کمیشن سے اسے دستیاب نہیں تھی، تو اب کیا اسٹیٹس ہے؟ کیا یہ کاپی مل گئی ہے یا کل تک امید ہے کہ مل جائے گی؟ جی بالکل، بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ہفتہ وار چھٹیاں ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی پبلک ہالیڈے ہوگا تو اس دن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کام کرے گا اور ان کے دفاتر جو ہے وہ کھلے رہیں گے۔ تاہم ہم نے دیکھا کہ جمعے کے بعد سے لے کے یعنی آج کا جو دن تھا، کیونکہ آج بھی ایک عام تعطیل تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو مرکزی دروازہ ہے جو کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ ہے اس کو ہی بند رکھا گیا۔ حالانکہ ہم نے بھی جانے کی کوشش کی، کیونکہ وہیں پر جو اقلیتوں کی 10 نشستیں ہیں وہاں پہ کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندے وہاں پر جو اپنی مشکلات ہیں یا شکایات ہیں اس کی صورت میں آتے ہیں۔ تاہم یہ دروازے جو ہے وہ آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج تک بند ہے۔ یقینی طور پر کل جو ہے وہ ورکنگ ڈے ہوگا اور باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ دوبارہ فنکشنل ہو جائے گا۔ تو جو مصدقہ کاپی ہے اس کے حصول کے لیے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ہفتے کو بھی بڑی کوششیں کی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے انڈیویجولی جو الیکشن کمیشن کے متعلقہ افسران ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ جی اس کی کاپی جو ہے وہ ہمیں مہیا کی جائے، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ جمعے کو تقریباً 8:45 بجے جو ہے وہ رات کو 8:45 بجے جو ہے سنایا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ مشکل ہو گیا تھا کہ جی اس کی مصدقہ نقول جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل جائے۔ تاہم امید یہ ہے کہ کل یہ مصدقہ جو نقول ہے وہ پی ٹی آئی کو فراہم کر دی جائے گی، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی کھلم یہ بات کر رہے ہیں کہ کل ہی وہ پشاور ہائی کورٹ میں اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے، اور اس معاملے پر جو ہے وہ بہت زیادہ پر امید بھی ہیں کہ اس پر جو ہے وہ ان کو ریلیف بھی مل سکے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک اور بھی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، وہ عوامی نیشنل پارٹی کا تھا کہ ان کو جو الیکشن سیمبل سے متعلق تھا، کیونکہ ان کا کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی تھوڑا سا اگر آپ کہہ لیں اگر اس کو تھورلی اسٹڈی کرے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عوامی نیشنل پارٹی کو جو لالٹین کا انتخابی نشان ہے وہ بھی لاٹ کر دیا ہے۔ جبکہ پاکستان یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں یہ تھیں کہ انہیں نامینیشن پیپرز جمع کرانے میں مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اگر کسی پارٹی نے سب سے زیادہ نامینیشن پیپرز جمع کرائے ہیں اس کے امیدواروں نے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ کوئی 2300 کے قریب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں نے اپنے نامینیشنز جمع کرائے ہیں۔ جی بالکل، اگر مشکلات کی بات کریں تو وہ تو اگر آپ ڈی سی جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور ہے ان کا خط دیکھیں، اس کے علاوہ جو ریجنل الیکشن کمشنر ہے یا وہ جو صوبائی الیکشن کمشنر جو خط چیف سیکرٹری کو لکھا ہے اس میں یہ تمام تر جو پی ٹی آئی شکایت کر رہی تھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی شدت وہ کچھ زیادہ بتا رہے ہوں، لیکن یہ شکایات جو ہے وہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تحریری طور پر بھی جو پنجاب کی نگراں حکومت ہے اس کو آگاہ کر چکی ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف، چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے سیاسی جماعت بھی کور کرتا ہوں،
تو وہاں پر جو ان کی اسٹریٹجی تھی اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 859 جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اس میں تقریباً ان کے جو حمایت یافتہ یا ان کے جو کارکن ہیں جو کسی بھی طریقے سے ان سے وابستہ ہیں اس کے تقریباً 2400 سے زائد جو نامینیشن پیپر ہیں وہ اس وقت فائل ہو چکے ہیں، جس میں آج پہلا دن تھا اسکروٹنی کا۔ بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جن کی اسکروٹنی بھی مکمل ہو گئی ہے، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اگر آپ کہہ لیں کہ ایک عجیب سا ماحول یہ بھی بنا ہوا ہے کہ یعنی قومی اسمبلی کی جو ہے وہ 10 اقلیتوں کی نشستیں ہیں، وہاں پر 150 کے قریب جو ہے وہ جو ہمارے یعنی مسیحی برادری سے یا جو دیگر یعنی جو اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے 150 نامینیشن پیپر جو ہے فائل ہوئے ہیں، یعنی جس کا دل چاہ رہا تھا اس نے نامینیشن پیپر فائل کیا، شاید وہ اسی وجہ سے کہ شاید ان کو کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مل جائے یا یعنی اب پی ٹی آئی کو اتنی یعنی آپ کہہ لیں کہ پارلیمانی ورڈ تو نہیں ہے لیکن وہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ ان اتحادی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان سے کوئی یعنی جو ٹکٹ ہے وہ سائن کروا لی جائے جو بالکل لیگلی یعنی ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ ایک رابطہ ایپ تیار کی گئی ہے جس میں تقریباً 8.5 لاکھ سے زائد جو ان کا ووٹر ہے وہ اینڈ ٹائم پہ یعنی 24/7 وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے ای میل ان کے جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ان کے پاس ہیں۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں ان کے قائدین جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہوگا جو رجسٹرڈ ورکر ہوگا اس کے پاس براہ راست بذریعہ ای میل بذریعہ واٹس ایپ یا جو دیگر ٹولز ہیں اس کے مطابق ان کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ کس حلقے میں کون سا امیدوار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ ہے۔ تاہم جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہ بھی سمجھتی ہے کیونکہ ابھی جو مرحلے ہیں وہ کافی ہیں یعنی اس میں ابھی اور بھی مرحلے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس 12 جنوری کا ٹائم ہے کہ وہ کسی بھی عدالت سے کوئی ریلیف جو ہے وہ لے کر واپس جو بلے کا نشان ہے جو ان کو مل سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا وقار سید۔